अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन क़तादत अन अनस इब्न मालिक अम मालिक इब्न सासात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम हद्दथहुम अन्ना नबियल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दथहुम अन लैलतिन उसरिय बिही क़ाल बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र इज़ अतानी आतिन फशक़्क़ मा बैन हादिही इला हादिही यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शारतिही फस्तख़रज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फहुसिल क़ल्बी सुम्मा उशिया सुम्मा उईदा वफ़ी रिवायतिन सुम्मा गुसिलल बत्नु बिमाइ ज़मज़म सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमारी अबयव युक़ालु लहुल बुराक़ु यज़अु ख़त्बुहु इंद अक़सा तर्फ़िही फ़हुमिल्तु अलैहि फ़ंतलक़ बी जिब्रील हत्ता अतस्समाअ दुन्या फस्तफ्तह क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्रील क़ील वमन मअक क़ाल मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ील वक़द उर्सिल इलैहि क़ाल नअम क़ील मरहबन बिही फ़निअमल मजीअु जाअ फ़फ़ुतिह फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा आदम क़ाल जिब्रीलु हाज़ा अबूक आदम फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु अलैहि फ़रद्दस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। उन मोजज़ात में से एक मोजज़ा मेराज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात, हर किस्म के उयूब से पाक है और तमाम सिफ़ात कमालिया की जो जामे ज़ात है। फरमाया पाक है वो ज़ात अल्लज़ी, जिसने
اسرا بعبدہ سیر کرے اپنے بندے کو. سبحان اللہ، کیا ہی خوش قسمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بندے کو. تو اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے زیادہ قریب، ایک قرب بھی حاصل اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے بھی ہیں. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. شروع کے اندر یہ لفظ ہی اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کے شبہ باقی نہ رہے. اور یہ لفظ قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال کیا گیا ہے تو تعجیب کے لیے، ایک بڑی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے. تو یہاں پر بھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں یہ جو آگے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی بہت بڑا عجیب واقعہ ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں. تو جس کے ارد گرد بے شمار برکتیں ہیں تو خود اس میں کیا ہی برکتیں ہوں گی. فرمایا اس کے دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں. دینی برکتیں یہ ہیں کہ تمام انبیاء، اکثریت انبیاء علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا ہے. سابقہ انبیاء نے زیادہ تر انبیاء کا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. اور پھر اکثر انبیاء ادھر ہی مدفون ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دینی برکت رکھی. آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس جگہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. تو ان کے اندر انبیاء، پہلے سابقہ انبیاء کا یہ قبلہ اور پھر انبیاء کثرت سے آتے رہے اس میں. تو یہ دینی برکت اور دنیاوی برکت کیا ہے کہ وہاں پر کثرت سے انہار ہیں، اشجار ہیں اور کھیتی باڑیاں، سبزیاں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. دینی اعتبار سے بھی برکت، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے برکت. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی. باقی ہم اپنے محبوب کو یہ سیر کیوں کرا رہے ہیں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے عجائبات کا نظارہ کریں، اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ تعالی ہر بندے کی ہر بات کو سننے والے ہیں اور جو بندے اعمال کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والے ہیں. ایک روایت کے مطابق بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ جملہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے اس کا انکار نہ کرنا. اگر تم انکار کرو گے محبوب کی کسی بات کا تو یاد رکھو میں تمہاری تمام باتیں سننے والا بھی ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھنے والا بھی ہوں، پھر تمہیں سخت سزا دوں. تو یہ تو کچھ قرآن کریم میں یہاں تک بیان. احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کو بیان کیا گیا. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے مشکات شریف کی حدیث پڑھی جس کے راوی حضرت قتادہ، حضرت انس ابن مالک، جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مالک ابن سعصع کے حوالے سے. خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، کیا بینما انا فی الحطیم، حطیم کے اندر میں سویا ہوا تھا. وربما قال فی الحجر، اور ایک قول کے مطابق حجر میں سویا ہوا تھا. اذ اتانی آتن، کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا. اور اب اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، حضرت ام ہانی، ان کے گھر آرام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور جب آئے تو چھت کو پھاڑ کر آئے. تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالنی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
اب یہ تمہیں جو معراج کرائی جا رہی ہے یہ پورا کا پورا واقعہ ہی عجیب ہے اور یہ خارق عادت ہی ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت جبریل نے کیسے چھت کو پھاڑ لیا، تو بتانا یہ تھا کہ اب یہاں سے شروع ہی اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہی تم دیکھتے ہی چلے جاؤ گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حتیم کے اندر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر حتیم میں سو گئے، پھر وہاں سے آب زمزم کے چشمے کے پاس لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ شق صدر یہاں سے لے کر بطن اسفل بطن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ آپ فرماتے ہیں فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا گیا۔ حضرت جبریل نے دل کو نکالا اور اس کو آب زمزم کے پانی سے دھویا۔ ثم اتیت بقسط من ذهب مملوء ایمانا، پھر جنت سے ایک سونے کا تخت لایا گیا اور وہ کیا تھا؟ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ تاثیر تھی کہ آگے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، تو وہ تخت ہی ایسا لایا گیا جو جس سے ایمان کے اندر مزید ترقی ہوتی چلی جائے۔ تو فرماتے ہیں وہ تخت لایا گیا اور جب میرے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھو لیا گیا تو پھر اس تخت کو میرے قلب مبارک کے اندر انڈیل دیا گیا۔ ثم خشی ثم اعیدا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے قلب کو اسی جگہ پر رکھ کر پھر اس کو درست کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جس کا رنگ سفید رنگ تھا اور وہ دراز گوشت سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ فرمایا یقال له البراق، اس کو براق کہا جاتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں براق بریق ان سے ہے، بریق عربی میں چمک کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس طرح کی چمک تھی، سفیدی تھی۔ دوسرا براق برقن سے ہے، برق بجلی کی چمک کو کہتے ہیں کہ اس کی رفتار بھی ایسی ہی تھی جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یضع خطوه عند اقصى طرفه، کہ جہاں پر اس کی نگاہ ہوتی تھی وہیں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اتنی تیز رفتار، اتنی تیز رفتار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام فحملت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے مجھے اس پر سوار کیا۔ جب سوار کرنے لگے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانوروں کی عادت ہوتی ہے وہ شوخی کرتے ہیں، تو اس براق نے بھی اسی طرح شوخی کی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے براق تجھے معلوم نہیں، تجھے کیا خبر کہ تیرے اوپر آج کون سوار ہونے والے ہیں؟ تمام روئے زمین میں آج تک اس آدمی سے معزز اور مکرم تیرے اوپر کوئی سوار نہیں ہوا۔ جب یہ بات اس براق نے سنی تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئی، پھر ٹھہر گئی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبیر پہاڑ کے اوپر تھے تو وہ حرکت کرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت، ٹھہر جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید موجود ہیں۔ تو وہ فوراً پہاڑ ٹھہر گیا، حرکت اس کی ختم ہو گئی۔ تو ایسے ہی براق وہ پھر ٹھہر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ رکاب حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑی اور لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آئی جہاں پر کھجوروں کے باغات کثرت سے موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر یہاں نماز نفل ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یثرب ہے، یہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک چٹیل میدان آیا سفید۔ حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدین ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ پھر اس کے بعد مزید سفر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ اور
حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہاں بھی اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، یہ بیت لحم ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طریقے سے چلتے چلتے آگے طور سینا، وادی سینا، جہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اسی راستہ ہی میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت مجھے ملی، بار بار مجھے پکار رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہیے، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا راستے سے ہٹ کر ایک بوڑھا آدمی ملا، وہ بھی مجھے اپنی طرف بڑی زور زور سے پکار رہا تھا، اے محمد میری بات سنیے، میری طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول چلتے رہیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ملی، اس نے اپنے ہاتھوں کو کھولا ہوا ہے اور ہر قسم کی زیب و زینت سے وہ آراستہ ہے، وہ بھی متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ چلتے رہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے ایک جماعت ملی، انہوں نے سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جماعت آپ کو ملی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد سفر جاری رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک پاس ایک بڑی چٹان تھی، اس کے اندر انگل ڈال کر ایک حلقہ بنا دیا اور وہاں پر اپنی براق کو باندھ دیا۔ تو لکھا ہے کتابوں میں جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں اپنی سواری وہ اسی جگہ باندھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باندھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے اور جا کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کی۔ تو لکھا ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو آدمی جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر حضرت جبریل میرے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی تھی، اے اللہ تعالیٰ مجھے حور عین دکھائیے، اب آپ چلے جائیں، یہ سامنے حور عین ہیں، ان سے جا کر ملاقات کریں، ان کو سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے ان کو سلام کیا تو جتنی بھی حوریں تھیں انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس کے لیے ہو؟ تو وہ کہنے لگیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو نیک سیرت ہے، نیک صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ہم ان کے لیے ہیں۔ اور وہ ایسے افراد ہوں گے، ایسے مرد ہوں گے، وہ میلے کچیلے نہیں ہوں گے، جنت سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، جنت کے اندر کبھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حور عین بھی دکھائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مختلف لوگ ہیں، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مؤذن اذان دینے والے نے اذان دی اور سارے لوگ جمع ہو گئے، صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ آگے کون بڑھے گا، امامت کون کرائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کرائیے، ان کی جماعت کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ جب جماعت سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے آج ان سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 3 پیالے لے کر آئے، 3 ظروف لے کر آئے، بِإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّن عَسْلٍ بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ۔
3 پیالے، ایک کے اندر شہد موجود تھا اور ایک کے اندر شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ موجود تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب جو آپ کو دل چاہے آپ وہ لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، میں نے دودھ کا پیالہ لے کر پیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، آپ بھی فطرت پر آئیں، آپ کی امت بھی فطرت پر ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے کر پہنچے اور حتی اتت السماء الدنیا، پہلے آسمان پر پہنچے، زینہ لائی گئی، سیڑھی لائی گئی، سیڑھی کے ذریعے سے ادھر بھی فرشتے تھے ادھر بھی فرشتے تھے، ہر طرف سے فرشتے ہی فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ وہ سیڑھی کیسی تھی؟ ایک سیڑھی چاندی کی، ایک سونے کی تھی۔ محبوب جس پر آپ کا دل چاہے آپ اس پر سوار ہو جائیں اور چلتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچے فاستفتح، حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، آسمان کے دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ تو وہاں پر باب الحفظہ کے پاس پہنچے اور وہاں کا چوکیدار جو تھا اس فرشتے کا نام اسماعیل ہے، اور اس ایک فرشتے کے ماتحت کتنے ہیں؟ 12,000، اور 12,000 کے ہر ایک کے ماتحت بھی اس طرح 12,000 ہیں جو آسمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا من ھذا، آپ کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل۔ تو یہاں ہمیں ایک سبق دیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے گھر کے اندر داخل ہو تو وہاں اس سے اجازت طلب کرے، وہاں اس سے کیا کرے؟ چاہے اس کے اندر مرد ہی کیوں موجود نہیں ہے، اجازت طلب کرے۔ پھر اگر کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کون ہو تو نام بتاؤ، یہ نہیں کہنا کہ چاہیے کہ میں، حدیث میں میں کہنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ نام بتاؤ تاکہ پہچان تو ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا قیل من ھذا قیل من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سوال کیا گیا قیل وقد ارسل الیہ، کیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا ہے، کیا ان کو آسمانوں پر بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں کہ ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو کہنے لگے مرحبا مرحبا فنعم المجیء جاء، آپ کا آنا تو بہت ہی اچھا آنا ہوا۔ ففتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ فلما فلست، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، صالح بیٹے کو مرحبا ہو، صالح نبی کو مرحبا ہو۔ تو ایک دوسری روایت میں ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں ضاحکا تو ہنستے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بکا رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا کہ دائیں طرف دیکھ کر ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف نسم بنی ہی، ان کی اولاد کی وہ روحیں تھیں جو جنتی ہیں، جب ان روحوں کو دیکھتے تھے تو ہنس پڑتے تھے، اور بائیں طرف ان کی اولاد کی وہ روحیں ہیں جو جہنمی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صعد بی الی السماء الثانیۃ، پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جب میں وہاں پر پہنچا فاذا یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام، وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ، یہ یحییٰ ہیں یہ عیسیٰ ہیں، فسلم، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا، فردا، ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی صالح، ہمارے صالح بھائی کو مرحبا ہو اور ہمارے صالح نبی کو مرحبا ہو۔ پھر اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. جب میں تیسرے آسمان پر ہر آسمان پر یہی سوال و جوابات ہو رہے ہیں. فرشتے پوچھ رہے ہیں من ھذا، کون؟ مما کا، آپ کے ساتھ کون؟ قیل وقد ارسل الیہ، کیا آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا ہے؟ تو یہ جتنے بھی آسمان ہیں سب پر یہ حسب سابق یہ سوالات و جوابات ہوتے رہے. پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے. فرماتے ہیں جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اعطی شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تو آدھا حسن عطا کیا گیا تھا. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا اللہ نے اتنا حسن عطا کیا، اتنا حسن عطا کیا کہ وہ اپنے بازو کے اندر اپنے چہرے کی تصویر دیکھ لیا کرتے تھے. اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ان سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا. محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کا مکمل حسن و جمال دنیا کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ دنیا کے لوگوں کے اندر یہ آنکھوں میں طاقت موجود نہیں تھی کہ وہ محبوب کے حسن کی دیدار کر سکیں، زیارت کر سکیں. تو آپ کا مکمل حسن وہ دنیا کے اندر ظاہر نہیں کیا گیا. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں صباحت تھی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ملاحت تھی. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما جاوزت، تو انہوں نے بھی یہی سوال و جوابات، یہی مرحبا بالاخ الصالح والنبی صالح صاحب کا جو پوری روایت ہے اسی کے مطابق. آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہو گئے. تو پوچھا گیا ما یبکیک، اے موسیٰ علیہ السلام روتے کیوں ہو، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ تو کہنے لگے ان غلاما بعث بعدی، کہ یہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے یدخل الجنۃ من امتہ اکثر ممن یدخلها من امتی، کہ میرے بعد یہ مبعوث کیے گئے ہیں اور اس کی امت کہ افراد جنت میں زیادہ داخل ہوں گے بنسبت میری امت کے، کہ اس کی امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے انہوں نے اپنے نبی کی کامل اتباع کی جس کی وجہ سے وہ جنت میں زیادہ جانے والے بن گئے. افسوس کہ میری امت کے بعض افراد نے میری اس طرح اتباع نہیں کی. تو حسرت کرنے لگے، افسوس کرنے لگے کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن انہوں نے اس طرح میری اتباع نہیں کی جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اتباع کی. پھر اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی یہی سوال و جوابات ہوئے. سوال و جوابات کے بعد فرشتوں نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں پر دیکھتا ہوں بیت معمور کے پاس ایک آدمی مسندن ظہرہ، اپنی پیٹھ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے بیت معمور کے ساتھ. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. تو انشاءاللہ مزید بھی آگے ایک سلسلہ ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور وہاں پر بھی پھر پیالے پیش کیے گئے. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ پھر اس کے بعد مزید آپ کا سفر ہوا. وہاں پر صرف قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں سے تقدیریں منتقل کی جا رہی تھی لوح محفوظ سے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگے جا کر جبریل نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا اے جبریل اس موقع پر بھی کوئی دوست اپنے دوست کا ساتھ چھوڑتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا آگے جانے کا حکم نہیں ہے، اگر میں آگے چلا تو اللہ کے نور کی تجلی پڑے گی، میں جل جاؤں گا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں 70 حجاب لائے گئے، ہر حجاب دوسرے سے منزہ تھا، ہر حجاب دوسرے سے ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا. پھر جب اس حجاب کے اندر میں بیٹھا ایک رف رفتہ سبز رنگ کا ایک مسند لایا گیا. جب میں اس کے اندر بیٹھا تو وہاں پر فرشتوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں، انسانوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں، قلموں کے چلنے کی آوازیں بھی بند ہو گئیں. وہاں پر پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے. ایک انشاءاللہ پھر زندگی باقی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی سنتے پڑھ.